بیٹھتے ہوئے ماہا کے سر پر دوپٹہ ڈال چلی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کے گونجنے والے الفاظ پر وہ جو کہیں کھوئی ہوئی تھی اچانک سے ہوش میں آئی۔ سامنے ہی ایک نگاہ تنفیر سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی شائستہ بیگم پر ڈالی تھی اور دوسری نگاہ صبا کی جانب جو آنکھوں میں نفرت لیے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے بسی سے اپنے لب کچلے تھے جب ساتھ بیٹھی ہوئی نصرت بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ میرا بیٹا تمہیں خوش رکھے گا، میں نے اس کی تربیت اس طرح نہیں کی ہے کہ وہ تمہیں تمہاری کسی بھی کمی کی بنا پر چھوڑ دے۔ میرا بچہ حامی بھر لو، شاید حالات کا تقاضا ہی یہی ہے، نرمی سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہتی ہوئی نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا تھا جس پر وہ دھیمی آواز میں حامی بھر گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر زور شاہ نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے جو بستر پر لرزتی کانپتی ہوئی اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر ایک بازو سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دوسرا ہاتھ اس کی انگلیوں میں الجھا کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں تھام چکا تھا۔ چلیں ماما، آپ کی بہو کو گھر لے کر جانے کا وقت ہو گیا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زور شاہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں گھورنا نہیں بھولا تھا۔ بخار سے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر داخل ہوا تھا۔ جب بستر پر لا کر بٹھاتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے دوپٹے کو چھوا تھا۔ ارادہ اسے آرام دہ حالت میں لا کر دوائی دے کر سلانے کا تھا، مگر وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں پلیز، میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ گھبراہٹ سے بولتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے زور شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ ماہا کی بات سن کر وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے بے حد قریب بستر پر آ بیٹھا تھا۔ رخ اس کی جانب کر کے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لے کر لبوں سے لگاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا تھا۔ جانتا ہوں یہ سب کچھ آپ کے لیے غیر متوقع ہے، میں بھی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ وہاں پر خوشی خوشی رہ رہی ہیں، مگر وہاں موجود لوگوں کا آپ کے ساتھ غیر انسانی رویہ دیکھ کر مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ آپ چاہے جتنا چاہے مجھ سے وقت لے سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سنجیدگی سے بول کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ اسے اپنے الفاظ کی سچائی سے روشناس کر رہا تھا، جس پر وہ اپنے لب کاٹ کر اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے اس وجیہ شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا دل بے اختیار اس کی بات پر ایمان لانے کو کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے زور شاہ کی آنکھوں کی لپک جب اس نازک لڑکی کی برداشت سے باہر ہوئی تھی تو گھبراتے ہوئے وجود کے ساتھ بستر سے نیچے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، بکھلا کر کہتے ہوئے وہ کمرے کے دوسری جانب موجود دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے زور شاہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو پیچھے بستر پر دراز کیا تھا۔ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے ہوئے وہ آنکھوں میں سکون کا جہاں لیے ہوئے اسے اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایک اطمینان کی لہر تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی، تبھی وہ پرسکون ہوتا اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ماہا باتھ روم سے باہر نکل کر اسے صوفے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھتے وہ نہایت نرمی سے اس کا نام پکارا گیا تھا، تبھی اپنی آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ اس کی جانب لڑ چکی تھی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے وقت دیں گے، حلق تر کر کے بولتی ہوئی وہ اس کا کہا وہ جملہ اس کی طرف ہی اچھال چکی تھی، جبکہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے وہ بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کو وقت دینے کا کہا ہے، مگر آپ ابھی بھی میری بیوی ہیں، میرے نکاح میں موجود میری عورت، آپ یہاں پر بستر پر آ کر لیٹے، نہیں تو میں اپنی بات سے مکرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے بامشکل اپنے قہقہے کو ضبط کر گیا تھا، تبھی وہ بکھلا کر بستر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ دوسری طرف سے بستر پر دراز ہو چکی تھی۔ کمبل سے اپنا پورا وجود چھپائے ہوئے وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، تبھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ چند قدم چل کر اس کی جانب آیا تھا، جب ہڑبڑا کر بیٹھتے ہوئے وہ کمبل کو اپنے سینے پر دبوچ گئی تھی۔ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے زور شاہ کو دیکھا تھا۔ ریلیکس رہیں، زور شاہ اپنی بات سے نہیں پھرتا، آپ میڈیسن کھا لیں، بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ سنجیدگی سے اسے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے انگوٹھے کو اس کے ہاتھ کی پشت پر رگڑتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ جب حلق تر کرتے ہوئے وہ گولی زور سے اس کے ہاتھ سے تھامتی ہوئی اپنے منہ میں رکھ چکی تھی، پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ دوبارہ سے سونے کے لیے بستر پر دراز ہو چکی تھی۔ ایک ہی رات میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی یوں پلٹ جائے گی۔ بند آنکھوں سے ہی وہ زور شاہ کو کمرے میں حرکت کرتا ہوا محسوس کر سکتی تھی، جب نیم اندھیرے کمرے میں وہ آ کر اپنی طرف سے بستر پر دراز ہوا تھا۔ چند لمحے گہری سانس بھر کر کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اسے کمر سے تھامتے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ زوریز لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ احتجاج کرنے کی ناکام کوشش کر گئی تھی، جب جھک کر اپنے لبوں کو اس کے گال سے لگاتے ہوئے
وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ایک ہی جگہ پر آپ کے بے حد قریب رہ کر خود پر قابو پانا میرے لیے بے حد مشکل ہے بیوی، مگر پھر بھی آپ کی خواہش کے احترام میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ بھاری لمبیز آواز میں بولتے ہوئے اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو اس کی کمر پر مضبوطی سے لپیٹا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، جبکہ ماہا اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے خود سے اس قدر قریب محسوس کر رہی تھی کہ کچھ دیر بعد بھی جب اس کی گرفت ماہا کے وجود پر ہلکی نہیں ہوئی تھی تو خاموشی سے وہ بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو زور شاہ کی گرفت میں دے چکی تھی۔ اس کے نیم رضامندی محسوس کرتے ہوئے زور شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ صبح اس کی آنکھ نہایت دلکش منظر پر کھلی تھی، جہاں وہ پی کر اس کی باہوں کے حصار میں موجود اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے اب پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ وہ جو رات اس کے قریب آنے پر خفا تھی، پورے حق سے اس کی وجود کو اپنا تکیہ سمجھتے ہوئے اپنا پورا دباؤ اس پر ڈالے ہوئے تھی، مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے ہوئے اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ نرمی سے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی سبھی چہرے کو دیکھا تھا۔ بلا اختیار دل میں کسی جذبے نے سر اٹھایا تھا، تبھی آگے بڑھ کر پورے حق سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ نرمی سے اس کی کمر کے لیے اپنا مضبوط بازو حائل کر چکا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں موجود اس کی عورت تھی۔ بے شک اس نے ماہا کو ابھی کچھ وقت دینے کا سوچا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے بالکل چھوٹ دے دیتا یا پھر خود سے دور کر دیتا جب تک کہ وہ خود ہی اس کے قریب آنے پر راضی نہیں ہوتی۔ تبھی ہلکا سا کروٹ بدلتے ہوئے وہ اسے اپنے ایک بازو پر لے کر آیا تھا، آمنے سامنے اس بھر کے چہرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے آگے وہ اس کی ناک پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ نیند میں کروا سا منہ بناتی ہوئی وہ کمساتے ہوئے پلٹنے لگی تھی، جب مضبوط بازو کے حصار میں اسے جکڑے ہوئے وہ ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ تبھی آگے بڑھ کر اس کے سینے میں پناہ لیتی ہوئی وہ خود کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس پر ایک جاندار مسکراہٹ زور شاہ کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ نرمی سے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھے ہوئے اس کے چہرے کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے وہ چہرے پر ایک نگاہ ڈال گیا تھا۔ نگاہ اس کے لبوں پر پڑی تھی تو بالآخر دل میں جذبے نے سر ابھارا تھا۔ آگے بڑھ کر پورے حق سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے وہ محبت کا جام پینے لگا تھا۔ نیند میں سوئی ہوئی ماہا کی سانسوں نے اس سے دغا کیا تھا تو آنکھیں پھٹ سے کھلی تھی۔ دونوں ہاتھ زور شاہ کی کندھوں پر جمائے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح چھٹپٹاتے ہوئے اس نے اپنا مکہ زور شاہ کے کندھے پر مارا تھا تو وہ ایک پل میں ہوش میں لوٹا تھا۔ تبھی نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے چھوڑتے ہوئے وہ گہرا سانس بھرتے ایک انگوٹھا اس کے تر لبوں پر پھیر گیا تھا۔ آپ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی تنگ و دو میں تھی، جب جھکتے ہوئے وہ ایک اور جسارت اس کے لبوں پر کرتے میٹھی سی مسکراہٹ لیے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ بہت پیارا ہوں، تمہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں اور چہرے پر بکھرتے ہوئے ان خوبصورت رنگوں سے واضح ہے۔ لب دبا کر اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے رنگوں کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا، جس پر ماہا کا چہرہ سرخ ہو کر خون چھلکانے جیسا ہو گیا تھا۔ اب زیادہ بننے کی کوشش مت کریں، یہ سب کچھ کیا تھا؟ جب آپ نے خود مجھ سے کہا کہ آپ مجھے وقت دیں گے تو چھٹپٹا کر بولتے ہوئے اس نے خود کو زور شاہ کی مضبوط گرفت سے چھڑانا چاہا تھا، مگر وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی پناہوں کے حصار میں بھیج چکا تھا۔ حق حلال کی بیوی ہو تم میری، اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ سخت انسان ہوں، بندہ بشر ہو، اور ویسے بھی اتنی خوبصورت بیوی اگر باہوں کے حصار میں ہو تو بہکنے میں بھی کچھ نہیں جاتا۔ بہکے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے وہ نرمی سے انگوٹھا اس کے لبوں سے رگڑ کر گردن تک لے کر آتا ہوا اسے بخلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی وہ بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہک نہیں سکتے پلیز، نرمی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اپنے لبوں کو کاٹا تھا، جب آگے بڑھ کر وہ ایک اور جسارت اس کے لبوں پر کر چکا تھا۔ اگر پھر سے تم نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو تمہارے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا بیوی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ زج کرنے والی مسکراہٹ لبوں پر لیے ہوئے اسے دیکھ کر بولتا ہوا وہ اس کے حواس پختہ کر گیا تھا۔ تبھی وہ بکھلا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جماتی ہوئی وہ دباؤ دے کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے چینج کرنے جانا ہے، سرپٹا کر کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم جلدی سے نیچے رکھتے ہوئے باتھ روم کی جانب دوڑ لگائی تھی، جبکہ زور شاہ نے لبوں پر جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھاگ لو بیوی، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آج نہیں تو کل تمہیں میرے ہی حصار میں آنا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارے چہرے پر بکھرے ہوئے یہ خوبصورت رنگ تم مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو، جو تم ابھی خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اونچی آواز میں بولتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے اس جذبے کو اپنے وجود میں اترے ہوئے محسوس کر رہا تھا، جبکہ باتھ روم کے دروازے سے پشت لگا کر ٹھہری ہوئی ماہا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتے ہوئے سنائی دے رہا تھا۔ یہ انسان تو خود کی طرف اسے مائل کرنے
کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ماہا کے چہرے کے جھلکتے ہوئے رنگوں سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ اس میں آہستہ آہستہ ہی صحیح کامیاب ہو رہا ہے۔ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلی تھی تو اسے کمرے میں نہ پا کر اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے نم بالوں میں تولیہ چلاتے ہوئے آئینے کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ اپنے ہی گلابی پڑتے ہوئے عکس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کے ذہن میں کچھ ٹھٹکا تھا، ایک پرانی یاد۔ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی نکھری نکھری ہوئی پہلے کب لگی تھی؟ شاید کبھی نہیں۔ اپنا سر جھٹک کر بالوں میں کنگھا چلاتے ہوئے اس نے خود کو گہری سوچوں میں گم پایا تھا۔ جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آتا ہوا زورش شاہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شاید وہ دوسرے کمرے کے باتھ روم سے پہلے ہی شاور لے کر آ چکا تھا، اسی لیے اب احتیاط ہو کر اس کے قریب اس کی پشت پر آ ٹھہرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے خیالوں میں گم پا کر لب دباتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام کر اپنے چہرے کو اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ دم بالوں کی بھینی سی خوشبو پورے وجود پر طاری ہوتے ہوئے اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ خیال میں گم ماہا نے چونک کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ بے اختیار ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹھ پر موجود محسوس کیا تھا۔ زورس ہڑبڑا کر بولتے ہوئے اس نے سامنے عکس کو دیکھتے ہوئے زورس کا چہرہ دیکھا تھا، جو اس وقت اپنی آنکھیں بند کیے اس کی موجودگی کو پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جی زورس کی جان، بھاری گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے وہ اسے بکھلانے کا باعث بنا تھا، جبکہ اس قدر نزدیکی پر سرخ پڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ وہ اپنا سر نیچے جھکا چکی تھی۔ اگر تم ہر مرتبہ میرے اس قدر قریب آنے پر یوں شرماؤ گی تو معاملہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ گہری سانس بھر کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے زورش شاہ نے جذبات سے چور آواز میں کہا تھا، اور پھر ایک شدت بھری جسارت اس کی گردن پر کر کے ایک قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں برش کر کے انہیں سلجھاتے ہوئے وہ دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھے پر سلیقے سے رکھ چکا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ ایک نظر ساتھ چلتی ہوئی ماہا کی جانب ڈال چکا تھا، جو اس کی قربت میں گھبرائی اور شرمائی سی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، مسکراتے ہوئے نصرت بیگم نے اسے اپنے پاس پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا، جس پر وہ گھبرائے ہوئے انگلیاں مروڑتے آ کر خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ چل کر آتے ہوئے زورش شاہ نے ایک نگاہ اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا اور دوسری نگاہ اپنی بیوی کی جانب، جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ گہرا سانس بھر کر آ کر وہ ماہا کی دوسری جانب پڑی ہوئی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ارے زورس، تمہاری کرسی تو وہ ہے نا؟ سنجیدگی سے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہوئی نصرت بیگم نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا پانی کے گلاس کو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ مما ضروری تو نہیں نہ کہ میں وہیں پر بیٹھوں، میں یہاں پر بھی تو بیٹھ سکتا ہوں، دانت پیس کر بولتے ہوئے وہ نصرت بیگم کی مسکراہٹ کو دیکھ گیا تھا، جبکہ نصرت بیگم تو اپنے بیٹے کے ایک ہی دن میں دیوانوں جیسی حالت دیکھتے ہوئے اپنی ہی بے ساختہ ماہا نے ان دونوں کی جانب ناسمجھ انداز میں دیکھا تھا، مگر پھر اپنے لب کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چائے کے کپ کی جانب بڑھا چکی تھی۔ دراصل زورس اپنی کرسی کے علاوہ اور کہیں بیٹھتا نہیں ہے، مگر تمہاری وجہ سے وہ اپنی کرسی بدلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، آہستہ آہستہ تم دیکھتی جاؤ گی تمہاری خاطر یہ کتنا خود کو بدل سکتا ہے۔ لب دبا کر بولتی ہوئی نصرت بیگم نے جھک کر ماہا کے کان میں کہا تھا، جبکہ ماہا نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ زورش شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ بھلا اس کے لیے اپنی پسند کیوں بدلنے لگا؟ بلا اختیار ایک سوال ذہن میں ابھر اٹھا تھا، مگر پھر وہ اپنے سوال کو جھڑکتے ہوئے خود کو کھانے کی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ چائے کا کپ بھر کر ایک کپ نصرت بیگم کے سامنے اور دوسرا کپ زورش شاہ کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ نصرت بیگم لب کھولتے ہوئے کچھ بولتی، زورش شاہ نے کپ اٹھاتے ہوئے لبوں سے لگایا تھا۔ تم کب سے چائے پینے لگے ہو زورس؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ آج تم میں حیران کن تبدیلیاں آ رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ لب دبا کر بولتے ہوئے نصرت بیگم نے اسے مزید چھیڑا تھا، جس پر زورش شاہ کے کان سرخ ہوئے تھے۔ مما، تنبیہ آمیز انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ کھانے پر جھکا چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ماہا کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا ہوا وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے میں مشغول ہو چکا تھا، جبکہ ماہا نے سر پلٹاتے ہوئے ایک نظر اپنے ہاتھ اور دوسری نظر پاس بیٹھی ہوئی نصرت بیگم کی جانب دیکھا تھا، اور پھر مجبور بائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ ارے ماہا بیٹا، کیا ہو گیا؟ تم بائیں ہاتھ سے پانی کیوں پی رہی ہو؟ پریشان لہجے میں بولتے ہوئے نصرت بیگم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو آہستہ آہستہ گلابی پڑ رہا تھا۔ بکھلائی ہوئی ایک نظر کھانے اور پھر ساتھ بیٹھی ہوئی نصرت بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بھلا اختیار اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، مگر ساتھ بیٹھے ہوئے زورش شاہ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ وہ دراصل میرے دائیں ہاتھ میں درد ہے آنٹی، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنے لب کترتی گویا ہوئی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟ اور تم مجھے آنٹی تو بلانا بند کرو، آج سے تم بھی مجھے زورس کی طرح مما بلایا کرو۔ مسکرا کر بولتی ہوئی نصرت بیگم نے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا تھا، اور پھر
ہاتھ بڑھا کر اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چھوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے کو اتنا کیوں تپ رہا ہے؟ کیا تمہیں بخار ہے؟ فکر مت لہجے میں بولتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آگے آئی تھی، جبکہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ان کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی ماہا بکھلا اٹھی۔ نہیں آنٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں ابھی آتی ہوں، سر پٹا کر کہتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اپنے کمرے کی جانب واپس بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے زور شاہ نے اپنا چہرہ کھانے پر جھکائے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ ماما درد ہو رہا ہے، اپنی آنکھیں بیچ کر کہتے ہوئے زور شاہ نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا تھا، جہاں نصرت بیگم اس کے کان کو ہاتھ لگایا تھا۔ جہاں نصرت بیگم اس کے کان کو تھامے ہوئے اسے سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہو کو؟ ایک سیدھی سی شریف لڑکی تمہیں مل گئی ہے؟ تمہاری تو شرارتیں ہی عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہوں جتنا تم اسے تنگ کر رہے ہو، سدھر جاؤ نہیں تو بہت برا پیٹو گے مجھ سے۔ دھمکی لگاتے ہوئے نصرت بیگم نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو لب دبا کر اپنی مسکراہٹ کو امڑنے سے روک رہا تھا۔ آپ جانتی تو ہیں ماما کہ کن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے۔ الٹا آپ ہم دونوں کو ملانے کے بجائے اسے مجھ سے خود دور کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ آپ تو ہماری مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ مجھے جلدی سے اپنا شوہر قبول کر لے۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ اپنے دونوں بازو کو ان کے گرد باندھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، خوش رہو۔ نصرت بیگم نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ رات کے اس پہر موبائل بجا تھا تو وہ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے کان کے ساتھ لگا چکی تھی، جبکہ بستر کے دوسری جانب موجود زور شاہ پوری طرح نیند میں گم ہوا تھا۔ تم فسادی لڑکی، تم نے مجھ سے زور شاہ کو چھینا ہے، تم یہ بات یاد رکھنا، خوش تو تم بھی نہیں رہ پاؤ گی۔ ماہا دوسری جانب سے کٹیلی زبان کی ابھرتی ہوئی آواز پر وہ بے ساختہ اپنے لب بھیج گئی تھی۔ ایک نظر زور شاہ پر ڈالتے ہوئے وہ کمفرٹر خود سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے چند قدم چل کر آگے آتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر گئی تھی۔ صبا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو اس سمے میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ لب کاٹ کر بولتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو زور شاہ اسے اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب وہ اپنے دل میں بھی زور شاہ کے لیے نرم گرم جذبات محسوس کرنے لگی تھی، اور اب اچانک سے یہ فون کال، وہ جانتی تھی اس فون کال کے بعد ان کی زندگی ویسے نہیں رہنے والی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی کے ابھی اس کال کو کاٹ دے، مگر پھر نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ سارا قصور تمہارا ہے، تم نے زور شاہ کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسایا ہے، نہیں تو ایسا کون سا مرد ہوگا جو تمہارے بانجھ ہونے کی خبر سن کر بھی تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ بھی محبت کے ساتھ۔ ضرور تم نے اسے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا تھا، نہیں تو وہ تم جیسی بیوہ اور بانجھ لڑکی کو کیوں چاہتا؟ صبا کی سرد سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی تو وہ بے ساختہ اپنی آنکھوں کو میچ گئی تھی۔ صبا، خدا کے لیے بولنا بند کرو، تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی صرف اور صرف 2 سال چلی ہے، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ خدا کے لیے کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ 2 سال تم نے اور شائستہ آنٹی نے میرے وجود کو چھلنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب جب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو تم میری خوشی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تمہیں خدا سے خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں مکافات عمل کا ڈر نہیں لگتا؟ آنکھیں میچ کر بولتی ہوئی وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے دل کی جذبات اس پر عیاں کر رہی تھی، جبکہ سامنے موجود صبر پر اس سب کا کیا اثر ہونا تھا۔ تم یہ بات اچھے طریقے سے جان رکھو ماہا، ابھی تو تمہارے شوہر کو تمہاری معصومیت اور خوبصورتی میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم بانجھ ہو، لیکن عنقریب جب وہ تم سے تھک جائے گا، جب اسے اولاد کی چاہ ہونے، تو تم دیکھو گی کہ وہ کیسے تمہیں ایک کونے میں لگا کر دوسری شادی کر دے گا، اور پھر تم تڑپو گی۔ یہ بات تم یاد رکھنا، جس طرح تم نے میری خوشی کو کھایا ہے، خوشی تو تمہیں بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اپنے الفاظ کا زہر اس کے وجود میں اتارتے ہوئے وہ کھٹ سے موبائل کال کٹ چکی تھی، جبکہ ٹیرس پر ٹھہری ہوئی ماہا بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دھند لاتے ہوئے عکس کو دیکھا تھا۔ آوازیں ابھی بھی اس کے کانوں میں اترتے ہوئے پگھلے ہوئے شیشے کی مانند گر رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنی ہوئی ٹیرس پر ٹھہری ہوئی بے تحاشا اذیت محسوس کر رہی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ ماہا، یہاں کیوں ٹھہری ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ قدم قدم چلتا ہوا وہ اس کے بے حد قریب آ کر ٹھہرا تھا، اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد باندھتے ہوئے وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے ماہا جی جان سے کانپتی تھی۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سرخ پڑتے چہرے اور نم آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ خود کو مجھ سے دور رکھیں، زور شاہ بھیگی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی وہ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ زور شاہ ٹھٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مند نگاہوں سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی اس قدر نرمی پر پھٹ پھٹ کر روئی تھی۔ سر اس کے سینے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے وجود کو تھامتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ یہی اس کی نرمی ہی تو تھی جو اس کے دل کو سخت ہونے کے باوجود بھی اپنی جانب مائل ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ دائم کے بعد تو اس نے پھر سے زندگی گزارنے کا سوچا بھی نہیں تھا،
اس قدر شانہ زندگی تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی۔ صبا کی تمام باتیں نفی سے ہی، مگر بانس والی بات اس کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ زور شاہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، اگر اس کے وجود سے اولاد ممکن نہیں ہوئی تو زور شاہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا سوچ کر ہی ٹوٹ جائے گی۔ تبھی خود سے دور کرنے کی ابھی سے ٹھان لی تھی، جب وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں کے سامنے سمیٹتے ہوئے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپاتا ہوا وہ نامحسوس انداز میں تسلی دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں زہر پھونک رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے دل کو اس کی جانب دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جھک کر اس کے کندھے کو چوما تھا اور وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں کے سامنے اٹھا چکا تھا۔ زورس بکھلا کر بولتے ہوئے وہ اپنی دونوں باہوں کو اس کے گلے کے گرد مضبوطی سے حائل کر چکی تھی۔ تمہارے احترام میں پچھلے 1 مہینے سے تمہیں وقت دے رہا ہوں، تمہیں نہیں لگتا کہ اب مجھے بیچارے شوہر کے لیے ہجر کی یہ گھڑی ختم ہو جانی چاہیے؟ بھاری گھمبیر آواز میں سرگوشی اس کے کانوں میں کرتے ہوئے وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ تب بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اپنی سانس تک روکے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش مہا کے چہرے کو سرخ کرنے کا باعث بن رہی تھی، جبکہ اس کے حصار میں وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ کسی اور سے شادی کر لیں، میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، شاید ساری زندگی نہ دے پاؤں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی محبت پا کر میں خود کو آسمان پر بٹھا لوں، کیونکہ اگر میں نے آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تو میں بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاؤں گی، اتنے برے طریقے سے کہ پھر میں کبھی شاید جڑ نہ پاؤں۔ نم آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ کہاں وہ اسے خود سے دور ہونے کا کہہ رہی تھی اور کہاں یہ سوچ ہی اس کی جان جسم سے آہستہ آہستہ نکال رہی تھی۔ اس کی بات پر زورس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے ڈرتی بھی ہو اور پھر مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی چاہتی ہو، کیا تم مجھے کسی اور کے ساتھ سوچ کر ہی جیلس ہو رہی ہو؟ نرمی سے بولتا ہوا وہ جھک کر اس کے ناک کو چوم چکا تھا، جبکہ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ وہ خفگی سے اس کا چہرہ دیکھ گئی تھی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی آپ کو، وہ بھی کسی اور کے ساتھ دیکھ کر؟ آپ کو زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں گھما کر بولتی ہوئی وہ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو آپ میری گود میں کیا کر رہی ہیں؟ اتر جائے، نیچے لب دبا کر بولتا ہوا وہ واضح الفاظ میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ جب آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی جان میں آسانی سے چھوڑ دوں؟ بالکل بھی نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑنے والی۔ آپ کا کیا بھروسہ مجھے چھوڑتے ہی آپ کسی اور کو تھام لیں؟ ویسے بھی لڑکیاں آپ کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہیں۔ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ وہ دوسری جانب دیکھتی ہوئی شدت جذبات سے گویا ہوئی تھی، جب زور شاہ نے جھک کر اس کے لبوں پر شدت بھری مہر ثابت کی تھی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی دل و جان سے مجھے اپنا شوہر قبول کر چکی ہے۔ شکر ہے خدا کا، کم از کم اب مجھے اپنی بیوی سے دور نہیں رہنا پڑے گا۔ ویسے بھی جس کی اس قدر خوبصورت بیوی ہو، کم وقت کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود کو اس سے دور رکھے؟ میں تو ویسے ہی بندہ بشر ہوں، اپنی بیوی کو دیکھتے ہی بہک جاتا ہوں۔ پھر باقی سے کہتا ہوا وہ اسے لے کر اندر کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ آنے والے لمحات کا سوچ کر وہ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا وجود اس کے سینے میں چھپا گئی۔ زورس، کیا تم نے سوچ لیا ہے؟ تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو۔ تمہارے صرف ماہا کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید آگے تم اس خاندان کی نسل کو نہ بڑھا سکو۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نصرت بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے زورس شاہ کی آنکھیں بند تھیں۔ تبھی نصرت بیگم نے کچھ سوچ کر اس سے سوال پوچھا تھا، جبکہ وہ آنکھیں کھول کر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ گیا تھا۔ ماما، اگر مجھے زندگی میں دوبارہ بھی انتخاب کرنے کا موقع ملے، میں تب بھی ماہا کو ہی چنوں گا۔ میں نے اس سے محبت کی ہے۔ پہلی مرتبہ تیمور کے گھر پر جب میں نے اسے دیکھا تھا تب سے ہی میں نامحسوس انداز میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ شاید مجھے نہیں جانتی یا شاید وہ مجھے بھول چکی ہے، مگر ایک عرصہ میں نے اس کی چاہت کی ہے، اور جب مجھے وہ ملی ہے تو کس طرح کسی کی بیوہ بن کر، میں اسے اب خود سے دور کر کے خود کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اولاد جیسی نعمت کے ساتھ بھی قبول ہے اور اولاد کے بغیر بھی۔ میری محبت صرف اس تک مشروط ہے، میں نے اس سے بغیر کسی غرض کے محبت کی ہے۔ اگر اولاد میرے نصیب میں نہیں ہے تو نہ صحیح۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے انہیں اپنی آنکھوں سے لگا چکا تھا، جبکہ نصرت بیگم نے فخر سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ میں نے تمہاری تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہمیشہ یوں ہی مجھے فخر کرنے پر مجبور کرنا، کبھی بھی میرا سر شرم سے جھکنے مت دینا۔ جھک کر زور شاہ کے ماتھے کو چومتی ہوئی نصرت بیگم نے کہا تھا، جبکہ دروازے پر ٹھہری ہوئی ماہا کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ تبھی بغیر ان دونوں کو متوجہ کیے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے کی جانب لوٹ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ دعا سے کچھ بھی ممکن ہے، میں تجھ سے اولاد مانگتی ہوں یا خدا، اور مجھے یقین ہے تو میری دعا ضرور سنے گا۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی وہ دل میں خدا سے گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ تو سننے والا ہے اور ہو سکتا ہے بہت جلد اس کی بھی سنی جائے۔ ماہا، کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ فکر مندی سے چولہے کے پاس ٹھہری ہوئی ماہا کی جانب بڑھتے ہوئے نصرت بیگم نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔
جبکہ وہ آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، مجھے لگتا ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میں کچھ کھا لوں گی۔ دراصل آج میں زوریس کی پسند کی بریانی اور کھیر بنا رہی ہوں نا، تو مجھے کھانا یاد نہیں رہا۔ خفت سے بولتی ہوئی وہ ان کو دیکھ کر دوسری نظر چولہے پر چڑھائے ہوئے برتن پر ڈال چکی تھی، جبکہ نصرہ بیگم نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر چولہے کو بند کر دیا تھا۔ ارے ماما میں ٹھیک ہوں، اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بکھلا کر بولتے ہوئے ابھی وہ نصرہ بیگم کے ہاتھ کو تھامتے گویا ہوئی تھی جب ایک زوردار چکر آیا تھا اور سے پہلے کہ اسے آفس سے گھر جلدی آتا ہوا زورش شاہ جو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا، کچن سے آنے والی آوازوں پر اپنا بیگ ایک طرف پھینکتا ہوا اس جانب دوڑ چکا تھا۔ کچن کے ٹھنڈے فرش پر ماہا کے ساکت ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، تبھی آگے بڑھ کر اسے باہوں کے حصار میں بھرے ہوئے وہ باہر کی جانب دوڑا تھا۔ مما جلدی آ جائیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ پریشان لہجے میں بولتا ہوا وہ بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ نصرہ بیگم نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے گاڑی میں جگہ بنائی تھی۔ پھولے ہوئے ہاتھ پھیر کے ساتھ وہ اسے لیے ہوئے ہسپتال کی جانب روانہ ہو چکا تھا، جبکہ نصرہ بیگم ماہا کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے اس کے اوپر تسبیح پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ کانگریچولیشن زورش شاہ، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، 2 منتھ ہو چکے ہیں۔ جڑواں بچوں کی وجہ سے شاید آپ کی بیوی کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ کی بیوی کو اچھی خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ شروعاتی مہینوں میں ایسا ہوتا ہے، چکر بھی آتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مناسب خیال رکھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نرمی سے مسکرا کر اسے آگاہ کرتی ہوئی ڈاکٹر اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ بھی یقینی سے کبھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی سامنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ماہا کے چہرے کو۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس نے تو صرف ایک ہی خواہش کی تھی اور خدا نے اسے بہت سے نوازا تھا۔ بے اختیار نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ نصرہ بیگم کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ انہیں چوم رہا تھا۔